رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات تمجیدات اس مالک الملک کے لیے ہے کہ جس نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کرنا ہے. جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اور کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو ماتھے کو جھکایا کریں. چنانچہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں صرف 5 منٹ آپ کے سامنے کچھ گزارشات اور معروضات رکھوں گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، چونکہ ٹائم رات ہے اور اس میں باتوں سے پرہیز کیجیے. فضول اور لغو باتوں سے اور خصوصاً مجلسیں لگا کے بیٹھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں. رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. تلاش کس طرح کرنا ہے؟ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کچھ اعمال رکھے ہیں جو انسان کو کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا عقیدہ توحید ہوگا اس کا ہی عمل قبول ہوگا. جس بندے کا عقیدہ توحید نہیں اس بندے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا. فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ ہر گناہ کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ انتہائی دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہا کریں کہ اے اللہ ہمیں شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرما. دوسرا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا. ان الحلال بین و ان
الحرام بینہ وبینہما مشتبہات، اللہ رب العالمین نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ حلال کھائے، حلال کمائے، حلال پہنے۔ جس بندے کا حلال نہیں ہے اس کا یہ عمل قبول نہیں ہے، اس لیے حلال کھانے کی کوشش کیجیے، حلال پہننے کی کوشش کیجیے اور اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، لوگوں کی تعریف آپ کا مقصد ہوگا، تو فرمایا ایسے بندے کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 3 بندوں کو لایا جائے گا۔ یہ 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی بلند اور بڑے عمل کیے ہیں، اتنے بلند اور بڑے عمل کیے ہیں کہ اگر ان کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہ کم ہے۔ ایک بندے کو لایا جائے گا، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جہاد کرنے والا ہے، رب کی راہ میں جہاد کرتے کرتے یہ شہادت کے رتبے کو اس نے پا لیا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے آپ نے بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو یہ کہے گا اللہ میں دنیا میں تیرے راہ میں جہاد کرتا رہا اور براہ دن میں اپنے جان کو تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ فرمائے گے کذبتا تو جھوٹا ہے، تو نے اس وجہ سے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہذا لوگوں نے تمہیں کہہ دیا میرے تو اس کو پکڑو اور جہنم میں پھینکو۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کی نیت میں فتور آ چکا، اللہ رب العالمین نے جہنم اس کا مقرر کر دیا۔ دوسرا بندہ قرآن پڑھنے والا، تقریریں کرنے والا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانے والا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے کہ بڑا قرآن پڑھتا ہے اور بڑا قرآن سکھاتا ہے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا رہا اور اس کو بھی جہنم میں پھینکا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں ان تینوں لوگوں میں شمار نہ کرے، بلکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جن کا شمار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں 70,000 ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرا بندہ یہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اس نے مساجد کو بھی تعمیر کیا ہے، اس نے ہسپتالوں کو بھی بنایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ کو بھی رکھا ہے، بڑی خیرات کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں کہ میرے فرشتوں یہ دنیا میں عمل کرتا رہا، لوگوں کی واہ تعریف حاصل کرنے کے لیے اس کو بھی پکڑو، جہنم میں پھینک دو۔ اس وجہ سے میرے بھائی میں 3 چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے اور ریاکاری سے پاک عمل اللہ رب العالمین کو، یہ 3 چیزیں چاہیے اور سنت کے مطابق عمل چاہیے۔ یہ 4 چیزوں کو اپنا لیجیے اور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بن جائیے اور اس کے مقرر بندے بن جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ رات اللہ رب العالمین اس کو لیلۃ القدر والی بنا کے ہمیں اپنی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ جاری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔